اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہو یا اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی پرتشدد کارروائیاں، یہ پرتشدد کارروائیاں، یہ جھگڑے، یہ حملے اور یہ جنگ نہ اس خطے کے لیے نہیں ہے اور نہ اب یہ ہمارے ذہنوں کے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ ہماری یادداشتوں پر اسرائیل اور فلسطین اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جنگوں کی یادیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمارے حال کا حصہ رہتی ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعات تھے جن کے تحت ایک سازش بنی گئی، اس سازش کے تحت برطانوی سامراج نے کس طرح لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا، اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال ہونے کے بعد انہی لوگوں کے ذریعے سے اس اسرائیل کی ریاست کی، جو کہ صہیونی ریاست ہے، اس کی بنیاد ڈالی ارض مقدس کے اندر۔ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے تھنک ٹاک ٹوڈے۔ بات ہے 1914 سے 1918 کی۔ یہ وہ اہم دور ہے جس میں جنگ عظیم اول دنیا میں برپا ہو چکی ہے۔ جنگ عظیم اول کے اندر سلطنت عثمانیہ اپنے آب و تاب سے قائم ہے۔ 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت کسی نہ کسی طور پر موجود ہے، اور سلطنت عثمانیہ جہاد کا اعلان کر دیتی ہے، برٹش سامراج کے خلاف، اور مل جاتی ہے جرمنی کے ساتھ، اور برٹش سامراج کے ساتھ پہلا مارکہ ہوتا ہے گیلیپولی میں 19 فروری 2015 سے 9 جنوری 2016 تک جاری رہنے والے اس مارکے میں برٹش سامراج اور اس کے اتحادیوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ کم و بیش 1 سال تک جاری رہنے والے اس مارکے میں 2.5 لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، لیکن برطانیہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یوں برطانوی سامراج کو یہ محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی عظیم الشان طاقت کو توڑنے کے لیے ان کو اسی حربے کو استعمال کرنا پڑے گا جس کے لیے برطانوی سامراج مشہور ہے، اور وہ حربہ ہے سازش کا۔ جہاں برطانوی سامراج ہو وہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول نہ ہو، جہاں برطانوی سامراج ہو وہاں سازش نہ ہو، اور جہاں سازش ہو وہاں غدار نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے میں تھامس ایڈورڈ لارنس، جس کو دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ ایک پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے کہ عربوں کو کسی طرح ترکوں کے خلاف اکسایا جائے، ان کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کی اس طاقت کو تار تار کر دیا جائے۔ ایسے میں حجاز کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے لیے شریف مکہ کو اپروچ کیا جاتا ہے ہائی کمشنر، ایجپٹ کے ہائی کمشنر یعنی کہ مصر کے ہائی کمشنر میک مہن کی طرف سے۔ میک مہن اور شریف مکہ میں 10 خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے سن 1915 سے لے کر 1916 کے 1 سال کے عرصے میں۔ جولائی 14 سن 1915 کو پہلا خط لکھا جاتا ہے شریف مکہ کی جانب سے سر ہنری میک مہن کو، اور 10 مارچ 1916 کو آخری خط تحریر کیا جاتا ہے، جو کہ تحریر کیا جاتا ہے ہائی کمشنر میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو۔ ان 10 خطوط میں جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا خط جو لکھا گیا وہ ہے 14 جولائی 1915۔ اس میں سب سے پہلے شریف مکہ برٹش مدد مانگتے ہیں ترکوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عرب نیشن وداؤٹ ایکسیپشن ہیو ڈیسائیڈڈ ان دیز لاسٹ ایئرز ٹو اکمپلش دیئر فریڈم، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برٹن کی مدد چاہیے ترکوں یعنی کہ ترکی خلافت یعنی اسلامی خلافت کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اسے آگے اسی خط کے اندر شریف مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام کی مدد کے لیے ان کو مدد چاہیے برطانیہ کی، اور وہ لفظ یوز کرتے ہیں بیگ، یعنی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں مدد کی جائے۔ اس خط کا جواب دیا جاتا ہے میک مہن کی طرف سے اگست 30 1915 کو، اور اگست 30 1915 کو جو وہ جواب دیتا ہے اس میں وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ عربوں کو خلافت دے دی جائے گی، یعنی ترکوں سے خلافت لے کر عربوں کو دے دی جائے گی، اور ایک ٹرو ریس یعنی کہ عرب حکومت قائم کر دی جائے گی جس میں صرف عرب موجود ہوں، اور وہ عرب اپنے اس خطے پر مکمل طور پر حکمران ہو، کوئی اجمی حکمران نہ ہو۔ اس کے جواب میں ستمبر 9 1915 میں ایک خط لکھا جاتا ہے، اس کے جواب میں ایک خط لکھا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی حاصل کرنا، عربوں کی آزادی حاصل کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ یعنی اب جس طرح سے ہمارے ہاں
ہر چیز کو اسلام کا پہناوا چڑھا کر، اپنی خواہشات کو اسلام کا پہناوا چڑھا کر اس کو ایک ملک کی پالیسی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، شریف مکہ بھی اپنی اس پالیسی کو اسلام کا پہناوا بڑی خوبصورتی سے چڑھا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جو خط تحریر کیا جاتا ہے، اکتوبر 24 1915 کو میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو جو خط لکھا جاتا ہے، اس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم ترکوں کو آپ کے علاقوں سے نہ صرف نکال دیں گے بلکہ آپ لوگوں کو یعنی کہ عربوں کو ترکوں کے تسلط سے آزادی دلا دیں گے۔ اس کے بعد خط لکھا جاتا ہے شریف مکہ کی طرف سے میک مہن کو نومبر 5 1915 کو، جس میں شریف مکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو عمل کرنے لگے ہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اس کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تصور کیا جائے گا اور لوگ ہم پر الزام لگائیں گے کہ ہم ایک بغاوت کا عمل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل بغاوت سے کم نہیں ہے بلکہ سراسر بغاوت ہے۔ اس کے بعد جو اہم خط ہے وہ خط آتا ہے شریف مکہ کی طرف سے میک مہن کو فروری 18 1916 میں۔ اس میں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ارض مقدس یعنی کہ فلسطین اور سیریا کے علاقے کو ترکوں سے چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا ہے فوجیں دے کر، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے کی زیر نگرانی فوجیں مدینہ منورہ روانہ کر دی ہیں۔ یعنی اب ارض مقدسہ کے آس پاس کے علاقے سیریا اور فلسطین کو سلطنت عثمانیہ سے کاٹنے اور برطانیہ کی جھولی میں ڈالنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین خط ہے وہ ہے جو میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو لکھا گیا مارچ 10 1916 کو، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کچھ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے فلاں 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 کام مکمل کریں، فلاں جگہ پر محاذ ہے ترک زور پکڑ رہے ہیں، اور عربوں کو روکیں کہ وہ ترکوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس کورسپونڈنس کو، اس اہم ان دستاویزات کو جو کہ 10 خطوط پر مشتمل ہیں، حسین میک مہن کورسپونڈنس کہا جاتا ہے۔ ایک طرف برطانوی سامراج عربوں کو بغاوت پر اکسا رہا تھا اور عرب اس ریبیلین کے لیے تیار تھے۔ جب ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو حجاز مقدس نہیں بلکہ ایران، عراق، شام، ایجپٹ، وہ تمام خطے جو کہ عربی بولتے ہیں، وہ عربی النسل یعنی اپنی نسل اور اپنی زبان کی بنیاد پر اپنے لیے الگ وطن اور ایک یونٹی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن برطانوی سامراج کا پلان کچھ اور تھا۔ جہاں لارنس آف عربیہ نے اور میک مہن نے عربوں کو سبز باغ دکھا کر بغاوت پر آمادہ کیا، وہیں پر انہوں نے بیک چینل پر ایک اور پلان تیار کر رکھا تھا۔ وہ کبھی بھی عربوں کو آزادی دے کر ایک بڑے خطے پر عرب کنٹرول دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بیک چینل کے طور پر عربوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں، جس کے تحت عربوں کے اس خطے کو تقسیم کر دیا جائے گا برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں، لیکن اس کی خبر عربوں کو نہیں ہے۔ اس معاہدے کا نام ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ اور یہ وقوع پذیر ہوتا ہے مارچ 1916 میں۔ یعنی ایک طرف عربوں کے ساتھ بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور دوسری طرف عربوں کو کاری ضرب لگانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ عرب کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے۔ 1917 میں رشیا میں انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور بیلشوک لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس ایگریمنٹ ان کے ہاتھ لگتا ہے، وہ اس ایگریمنٹ کو پبلک کر دیتے ہیں۔ 1917 میں اس ایگریمنٹ کی اطلاع جب شریف مکہ کو ہوتی ہے تو وہ اس اعتراض کو برطانیہ کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ برطانیہ اپنی حسب سابق اور ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے نئے ہائی کمشنر کے ذریعے سے یہ ٹیلی گرام بھیجتا ہے، 2 ٹیلی گرامز بھیجتا ہے اور شریف مکہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی صرف گفتگو ہو رہی ہے، یہ کوئی ٹریٹی ایسی نہیں کہ جو وجود میں آئی ہو۔ اس یقین دہانی کے اوپر شریف مکہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور عربوں کی جنگ ترکوں کے خلاف زور پکڑتی چلی جاتی ہے۔ داخل ہوتا ہے زمانہ 1917 کا۔ اب برطانیہ اسی پر اکتفا نہیں کر رہی کہ صرف عربوں کے ریاستوں کو تقسیم کر رہی ہے، بلکہ برطانیہ بیلفور ڈیکلیریشن جاری کیا جاتا ہے۔ سر آرتھر بیلفور جو کہ فورن سیکرٹری ہیں برطانیہ کے، وہ ایک ڈیکلیریشن ایشو کرتے ہیں جس کے تحت صہیونی یہودیوں کو یعنی زائنسٹ یہودیوں کے لیے ایک ریاست کا، فلسطین کے اندر ایک ریاست کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ صہیونی یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جن کا تصور یہ ہے
کہ ہماری یہودی نسل اور مذہب ایک ہی چیز ہے اور ہر مذہب اور نسل کے لیے ایک ملک ہونا ضروری ہے۔ ہم پاکستانی اس تصور کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، صہیونیت کے اس تصور کو کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، علاقے سے نہیں بنتی، اس تصور کو ہم یقیناً بہت اچھی طرح سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عربوں کی اس بغاوت کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کمزور پڑتی ہے اور یوں سلطنت عثمانیہ اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یوں 31 اکتوبر 1918 کو عربوں کے اس ریوولٹ کے نتیجے میں، اس برطانیہ کی اس سازش کے نتیجے میں ایک بڑی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے تحریک ہندوستان کے میں بھی چلتی رہی اور مسلمانان ہندوستان اور ہندوؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ یہ بات تو ہمیں مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کے مسئلے کا یہ پہلو کہ کس سامراج کی سازش کا اعلی کار بننے کے بعد وہ عرب جو کہ آج اس اسرائیل نام کی آفت کا شکار ہے، جو اس کو صرف صہیونیت تک محدود کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ایک کلونیل طاقت کی سازش نہیں ہے؟ کیا جب اسرائیل کا ذکر آئے تو پیچھے اس کلونیل سیٹ اپ کو جو کہ برطانیہ نے قائم کیا ہوا تھا اور پھر نیو کلونیل سیٹ اپ جو کہ امریکہ کی زیر نگرانی ابھی بھی قائم ہے، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اتنے زیادہ عرب ملکوں کی درمیان میں ایک چھوٹی سی اسرائیلی ریاست کا قیام ممکن تھا کہ کسی بین الاقوامی سپورٹ کے بغیر ممکن ہو؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ نیو کولونیل سیٹ اپ کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مذہبیت کا نہیں ہے۔ اگر مذہبیت کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً مسلمانان عرب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ۔ یہ مسئلہ عربوں کے لیے سیاسی مسئلہ تھا جس کے اندر انہوں نے غلط سائٹ پر کھڑے ہو کر اپنے مسلمان خلافت کے خلاف سازش کا ارتکاب کیا، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد 1948 میں UN کی ریزولوشن آتی ہے اور اسرائیلی ریاست کا وجود عمل میں آتا ہے۔ وہ گفتگو ہم کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کا ہم اختتام یہ بات کر کے کریں گے کہ اسرائیل کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے گلوبل اکنامک پولیٹیکل آرڈر، نیو کولونیل آرڈر کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ اس ریاست کی پشت پر کھڑا ہے۔ برطانیہ جہاں پر بھی گیا، اس برطانوی سامراج نے نہ صرف وہاں پر سازشیں کی بلکہ خطے کے اندر ایسے مسائل چھوڑ کر آئے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر اور وہاں عرب میں اسرائیل کا شوشہ۔ یہ سب وہ حل طلب مسئلے تھے جو کہ برطانوی سامراج نے اپنی ایک سازش کے تحت حل طلب چھوڑ دیے تاکہ مستقبل میں نئے سامراج کو اپنی پالیسیاں منوانے میں مشکل نہ ہو اور اپنی پالیسیوں کو وہ جاری رکھ سکیں ان خطوں کے اندر۔ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا اقدامات ہوئے، کیا سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور چند سوالات اٹھائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ کہ کیا زائنزم یعنی صہیونیت اور یہودیت ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے سیاسی طور پر؟ دوسرا سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ کیا پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں اور جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور فلسطینی عوام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور تیسرا سوال جو ہم اٹھائیں گے وہ یہ کہ پاکستان میں اس کا رسپانس کیا آتا ہے جب فلسطینی تنازعہ کھڑا ہوتا ہے، اور کیا رسپانس ہے جو کہ ہمارا ہونا چاہیے۔ سن 1901 تک فلسطین کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی آبادی کا بیشتر حصہ یعنی کہ 90% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، باقی 10% کرسچنز اور یہودی پر مشتمل تھی۔ لیکن 1901 کے بعد یورپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہاں پر یہودیوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مذہبی بنیادوں پر عیسائی ان کو اپنے ملک میں رہنے دینا نہیں چاہتے۔ اس لیے یہودی جیسے کہ تاریخی طور پر ہوتا آیا ہے کہ مختلف ممالک میں اپنے لیے جائے امن کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ اپنی ہسٹری کے 2000-3000 سالوں کے اندر وہ اپنے لیے کچھ لوگ ان میں سے سرزمین فلسطین کا انتخاب کرتے ہیں اور یہاں آ کے وہ آبادی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ 1896 میں ایک آسٹرین یہودی تھیوڈور ہیرزل ایک پیمفلٹ لکھتا ہے جس میں وہ زائنزم کے فلسفے کی بنیاد کو نہ صرف بنیاد نہیں دیتا لیکن اس فلسفے کو باقاعدہ پولیٹیکل حیثیت دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہودیت
ایک مذہب بھی ہے اور ایک قوم بھی ہے، یعنی یہودی مذہب اور یہودی قوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح تمام اقوام کے کوئی نہ کوئی ملک ہیں، کوئی نہ کوئی خطہ ہے جہاں وہ آباد ہیں، اس لیے یہودیوں کا بھی حق ہے کہ ان کو ایک ملک دیا جائے جو کہ صرف ان کا اپنا ہو، اور کون سا بہتر خطہ ہے فلسطین کے کہ جہاں پر ان کی اوریجن ہے، یہودیت کی آغاز جہاں سے ہوتا ہے۔ اس تصور کو زائنزم کہا جاتا ہے، اور اس زائنزم کے فلسفے کو ترویج ملتی ہے جب یورپ میں مظالم بڑھتے ہیں یہودیوں کے اوپر، اور وہ ان کو برٹش سامراج باقاعدہ بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ان کو مکمل طور پر اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی نقل مکانی کریں اور فلسطین کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو جائیں۔ یوں مقامی آبادی اور آنے والے یہودیوں کے درمیان میں چپکل شروع ہو جاتی ہے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، جنگ و جدل کا ماحول بن جاتا ہے، اور کچھ خطے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ یہودی علاقے بن جاتے ہیں، اور بہت سارا بڑا علاقہ مسلمان آبادیوں کا علاقہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو بڑی تبدیلی آتی ہے وہ ہے ورلڈ وار ٹو۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر نازی جرمنی کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ یہ موضوع ہمارا زیر بحث نہیں ہے ابھی، لیکن وہاں سے بڑی تعداد میں یہودیوں کو نقل مکانی اور یہاں آباد کاری کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فلسطین کے اس علاقے میں آ کر جو سرزمین ان کو دی گئی اس کے اوپر آ کر اپنی آباد کاری کریں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس صہیونی تحریک کو یہودیت کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ یہودیت ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتی آئی کہ ہم لوگوں کو ارض مقدس سے نکال دیا گیا ہے، اور اب جو ہماری آباد کاری ہوگی مقدس کتاب تورا میں بقول ان کے لکھا ہے اس خطے میں ہوگی جو کہ ان انہیبٹڈ ہوگا، جہاں پر آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے اب وہ اس خطے کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آبادی والا خطہ نہیں ہے، وہ ایک چال چلتے ہیں تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، علاقہ بھی ہاتھ لگ جائے اور مذہبی طور پر یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ اس خطے کو اب ہم نے خالی کروانا ہے، اور اس خطے کو خالی کرانے کے لیے ایک کیمپین شروع کی جاتی ہے جس میں نہتے، عورتیں، بچوں، بوڑھوں سب کا انڈسکرمنیٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ A British government report to the United Nations describes the scene. 250 people were killed in circumstances of great savagery. Women and children were stripped, lined up, photographed, and then slaughtered by automatic firing. Just 31 years later, most of them were gone. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. By the time Britain ended its mandate on May 15th, 1948, 250,000 Palestinians had fled. یوں بڑی تعداد میں آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کے بعد ان خطوں میں اسرائیلی یعنی کہ یہودی آبادی کو بسا دیا جاتا ہے، اور اب یوں یہ خطہ باقاعدہ اسرائیل کے وہ خطے جہاں پر وہ کنٹرول کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہ خطے باقاعدہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اس 1947 سے 1948 کے ایک سال کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ 1948 کے اندر برطانیہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور 1948 میں UN ایک قرارداد کے ذریعے سے اسرائیلی ریاست کو 55% حصہ جو فلسطین کے رقبے کا 55% حصہ ہے، اگرچہ ان کی آبادی بہت کم ہے لیکن 55% حصہ اس علاقے کو اسرائیلیوں کو یعنی کہ یہودیوں کو الاٹ کر دیتا ہے۔ اس کو مسلمان ریاستیں خاص طور پہ عرب ریاستیں قبول نہیں کرتی، لیکن کثرت رائے شماری سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ UN کے پلان کے مطابق فلسطین کے علاقے کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 حصوں میں، اور ایک حصہ اسرائیلی علاقہ ہے، خطہ ہے، ایک حصہ پیلسٹینین کنٹرول میں ہے، اور ایک حصہ جو کہ بالکل مختصر سا ہے وہ انٹرنیشنل کنٹرول میں جو یروشلم کا ہے، جس کو انٹرنیشنل مانیٹرنگ کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر تینوں مذاہب یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ موجود ہیں۔ لیکن 1948 میں ہی عرب ریاستیں 5 عرب ریاستیں ایک جنگ کا آغاز کرتی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور یہ جنگ وہ ہے جو کہ 1948 سے 1949 تک جاری رہتی ہے۔ عرب ریاستیں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں،
اور ایک جنگی اقدام کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل فاتح ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یورپین ممالک کی حمایت نہ صرف حاصل ہے بلکہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کے پاس اپنی فوجوں کا موجود ہے، جبکہ پانچوں عرب اقوام قومیں اپنی نہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، نہ وہ جنگی طور پر اتنی مہارت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نیا نقشہ ابھر کے آتا ہے وہ یوں کچھ اس طرح سے ہے۔ سیریا کا جو ملحقہ حصہ ہے فلسطین کا، اس کا بہت سارا حصہ جو پہلے فلسطین کے پاس تھا وہ اب اسرائیلی کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک کا بھی بہت سارا حصہ اور غزہ اسٹرپ کے ساتھ کا بھی بہت سارا حصہ اسرائیلی کنٹرول میں چلا جاتا ہے، لیکن باقی حصے کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ غزہ اسٹرپ کے اوپر ایجپٹ کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ ویسٹ بینک کے اوپر کو جارڈن باقی حصے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور یوں عملی طور پر پہلی بار فلسطینی ریاست کا وجود عملاً ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت بڑی کیٹاسٹرفی جو ہوئی وہ یہ ہوئی، جس کا نام بھی کیٹاسٹرفی عربوں نے دیا، جسے نکبہ، یوم النکبہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈے آف کیٹاسٹرفی۔ وہ یہ ہوئی کہ 7 لاکھ فلسطینیوں کو اس علاقے سے نکال دیا گیا جس کے اوپر یہودیوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور اسرائیلی ریاست کو بڑھا دیا، اور پھر ان فلسطینیوں کو کیمپس میں، ریفیوجی کیمپس میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا گیا، جن کو پھر واپس لوٹنے کا راستہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کافی سالوں تک امن رہتا ہے، جنگ کی نوعیت نہیں بنتی، لیکن 1967 میں یعنی کہ 1967 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عرب اسرائیل جنگ ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نہ صرف تمام خطوں پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اس فلسطین کے، بلکہ سیریا میں گولان ہائٹس، جارڈن کے پاس جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ بھی اس پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، جبکہ ایجپٹ کے اندر غزہ کا ایریا جو کہ ایجپٹ کے پاس تھا، غزہ کا ایریا، اور سینائی پیننسولا جو کہ ایجپٹ کے پاس تھا، اس پہ بھی اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں جنگی اقدامات بڑھائے جا رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ فلسطین کا نہ صرف ایریا کم ہو رہا ہے بلکہ مسلمان علاقوں کا اثر و رسوخ بھی کم ہو رہا ہے۔ 1960 میں PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، جو کہ مقامی طور پر ایک گوریلا وارفیئر گروپ ہے جو کہ فلسطینیوں کے اندر سے اٹھا ہے۔ پہلی بار اندر سے، فلسطین کے اندر سے کارروائیاں شروع ہوتی ہیں اسرائیلی تسلط اور قبضے کے خلاف۔ لیکن ایسے میں ایک بڑی ٹوسٹ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایجپٹ جو کہ بالکل برابر میں ہے، ہمسایہ ملک ہے، وہ غزہ کے ساتھ بالکل اس کا بارڈر لگتا ہے، وہ ایک اوسلو ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل سے صلح کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انور سادات جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، ان کو رائٹ ونگ کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس امن کے نتیجے میں جو علاقے ایجپٹ کے اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا تھا ان علاقوں کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدے سن 1978 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ Israel gave Sinai back to Egypt as part of the peace treaty. At the time, this was hugely controversial in the Arab world. Egyptian President Anwar Sadat was assassinated in part because of outrage against it. But it marked the beginning of the end of the wider Arab-Israeli conflict. Over the next few decades, the other Arab states gradually made peace with Israel, even if they never signed formal peace treaties. But Israel's military was still occupying the Palestinian territories of the West Bank and Gaza, and this is when the conflict became an Israeli-Palestinian struggle. The Palestinian Liberation Organization, which had formed in the 1960s to seek a Palestinian state. اگرچہ اس دوران اور بہت سی بڑی پیش رفت ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی پیش رفت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد کے میدان میں لے کر آتی ہے، اور یہاں پر طے یہ پاتا ہے کہ وہاں کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق رابن وہ ایک ایکارڈ سائن کرتے ہیں جو کہ اوسلو ایکارڈ کے نام سے ہے، جو کہ 1993 میں ہوتا ہے، جس میں فلسطینیوں کو جزوی طور پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ویسٹ بینک کا دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ اسی سال میں جو ہوتی ہے وہ ہے حماس کا قیام میں آنا، جس کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ حماس کو اسرائیل نے وجود دیا، اور اسرائیل کی مستقل طور پر جنگ بندی نہ ہو، امن قائم نہ ہو، یہ اسرائیل کے حق میں تھا،
اس لیے حماس کا جو ہے وجود نتیجے میں لایا. خیر یہ ہمارا بحث کا موضوع نہیں ہے. ہم بات کریں گے کہ حماس کی کارروائیوں اور پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں کس حد تک اب فلسطینی عوام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ایڈوانسمنٹس یہاں پر ہوتی ہیں. انتفاضہ اول، انتفاضہ دوم، یعنی کہ اپرائزنگ 1، اپرائزنگ 2، جو کہ مقامی طور پر لوگوں کی اپنی تحریک ہے اسرائیلی تسلط کے خلاف. لیکن اس کے بعد جو بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ہے غزہ اور ویسٹ بینک میں جو دو مختلف علاقے ہیں، ان میں حماس اور پی ایل او کے درمیان میں سول وار. حماس پی ایل او کو سیکولر سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہے، جبکہ حماس سمجھتی ہے کہ عسکری طریقے پر ہی جدوجہد کر کے فلسطین کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. یہ ہے آج کا وہ نقشہ، اور اس نقشے کو آپ دیکھیں فلسطین کتنا سکڑا ہوا ہے. آج تک فلسطین کے اندر جو تحریکات چلائی گئیں وہ مذہب کے نام پر تشدد والی تحریکات چلائی گئیں اور انہی کو رواج دیا گیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی اتنی بڑی تعداد میں آباد ہو چکے ہیں کہ وہ علاقہ بھی فلسطینی علاقہ نہیں رہا. اگرچہ وہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اب یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے کہ پورے کے پورے علاقے پہ سوائے غزہ کے اسٹرپ کے تمام علاقے پر اسرائیلی تسلط قائم ہو چکا ہے. اب یہاں پر اس ساری ہسٹری کو بیان کرنے کے بعد جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں کیا فلسطین کو اپنا علاقہ، جو ان کا اپنا علاقہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے تحت بھی دیا گیا، کیا وہ بھی اس کو مل سکا یا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا؟ نمبر ایک. نمبر دو، اس سارے واقعے میں جب اس کو مذہبی رنگ دے کر مسلمان یہودی مسئلہ بنا دیا گیا تو کیا واقعی یہ یہودیت تھی یا صہیونیت تھی؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اس زائنزم کے خلاف سب سے بڑا فرنٹ کھولنے والے یہودی خود ہیں. اور جب ہم نے زائنزم کو یہودی اور مسلمان کا مسئلہ بنا دیا تو پھر ہم نے اسے ایک انسانی مسئلے کے طور پر پیش نہیں کیا. اس لیے اب صرف کسی غیر مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ اس مسئلے کی سپورٹ کرے. اور جب تخریب کارانہ پرتشدد کارروائیاں ہوتی رہیں گی، شاید تخریب کارانہ درست لفظ نہیں ہے لیکن پرتشدد کارروائیاں جب تک ہوتی رہیں گی، اس وقت تک ایک نیوٹرل آدمی جو کہ سپورٹ دینا چاہتا ہے وہ بھی فلسطین کے مسئلے میں مسلمانوں کو سپورٹ نہیں دے گا. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے تو وہ کیسے ہے یہ دیکھیے. Zionism was created by mostly non-religious Jews. It was a nationalist movement of people who estranged themselves from God, from the Torah. اس کے علاوہ بے تحاشا ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر جس سے آپ خود دیکھ کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک عام یہودی اس زائنزم کی تحریک کے خلاف ہے. اور اگر امن کی صورت قائم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اسرائیل کے خلاف اپنے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف. ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً پاکستانی ریاست ایک اسلام کے نام پر پاکستانی ریاست بن جانے کے بعد ایک ضرورت نہیں تھی کہ کسی گروپ کو اجازت دی جائے کہ وہ فورن پالیسی یا فلسطین کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے کے اوپر اپنی ایک رائے قائم کر سکے یا کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن ہمارے ہاں کچھ مذہبی جماعتوں کو یہ فری رائٹ دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں ایک رائے قائم کریں. ایسے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جو خلافت کے تصور کو مانتی ہیں اور قومیت کی نظریے کی نفی ایک طرف کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک گلوبل آرڈر خلافت کا مسلمانوں کا قائم ہونا چاہیے اور نیشنلزم شاید اسلام کی نفی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ یہ بات کرتی ہیں بلکہ دوسری طرف اسلامک نیشنلزم کے نام پر پاکستان کو ایک نظریاتی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا پھر زائنزم کا وہ نظریہ جس کے تحت وہ قوم اور مذہب کو ایک ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، ایسی مذہبی جماعتوں کے اس تصور میں اور زائنزم میں کتنا فرق ہے؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ ونگ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے مصر کے اخوان المسلمون ہو یا پاکستان میں کام کرنے والی جو دیگر جماعتیں، ان جماعتوں نے آج تک جتنی کارروائیاں کی 75 سال میں نیریٹو ان کے ہاتھ میں رہا، کیا ان کارروائیوں سے کوئی نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آیا یا خلاف آیا؟ انہوں نے جس بھی تحریک کے آگے چل کر اس کو نیریٹو بلڈنگ دی، اس کو شیپ کرنے کی کوشش کی، اس تحریک کا نتیجہ سامراج کے حق میں آتا ہوا نظر آتا ہے. کون سی ایسی جنگ ہے، کون سا ایسا مقامی طور پر ڈکٹیٹرشپ کو
رائج کرنے کا موقع ہے جو ان جماعتوں نے ہاتھ سے جانے دیا ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے، سیاسی عمل، جس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا سینہ پیش نہ کیا، اپنی خدمات کو پیش نہ کیا ہو؟ ہوگا کیا کہ ایک بین الاقوامی تحریک کا نام لے کر قوم کی توجہ کو اس طرف منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ ہماری اپنی قوم ان مسائل کا بھی شکار ہے تقریباً، جن مسائل سے اگرچہ فلسطین والے حالات تو نہیں، لیکن انٹرنیشنل بساط جو کہ ورلڈ وار 2 میں قائم کی گئی، اس بساط کے اندر جنگ جو ہوگی وہ جنگ معیشت کے میدان میں اور تجارت کے میدان میں اور انڈسٹری کے میدان میں ہونی ہے۔ اور اگر ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اگر ہمارا ملک IMF کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کی عوام کی توجہ قومی تحریک سے ہٹا کر بین الاقوامی کی طرف لے کے جانا اور ان کا بھی ستیہ ناش کر دینا، کیا یہ سامراج کی سازش بنتی ہے یا یہ ایک لاجیکل کام ہے، یہ ایک لاجیکل چیز ہے جس کو ہمیں مستقل طور پر فالو کرنا چاہیے؟ 7 اکتوبر 2023 کو آپ کو معلوم ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اب اس حملے کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے چند روز بعد ہی سعودی عرب کا اور اسرائیل کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، جس کے بڑے دور نتائج ہونے تھے۔ پوری فورن پالیسی سعودی عرب کی بدلنی تھی، اور یقیناً اس کے بعد پاکستان جو کہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کی فورن پالیسی پر بھی اثرات مرتب ضرور ہونے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ معاہدہ ہونے سے چند روز پہلے حماس اسرائیل پہ حملہ کر دیتا ہے، اور پھر پبلک پریشر کے زیر اثر سعودی عرب کو ان تعلقات کو پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے، ان معاہدات کو پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے۔ اب پوزیشن کیا ہے اس کے بعد؟ 7 اکتوبر کے بعد سعودی عرب کا موقف حماس اور اسرائیل کے حوالے سے کیا رہا، یہ ہم جاننے کے لیے سنیں گے۔ یہ ایک پرنس ہیں جو کہ ترکی الفیصل، جو کہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف ہیں، یہ اپنا موقف دے رہے ہیں، یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India. I condemn Hamas for sabotaging the attempt of Saudi Arabia to reach a peaceful resolution to the plight of the Palestinian people. ترکی الفیصل یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ حماس کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری حل عسکریت پسندی یا ملٹری سلوشن نہیں ہے فلسطین کے مسئلے کا، بلکہ جو 75 سال میں، اگر تاریخ کو بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 75 سال میں جاری عسکریت پسندی کے نتیجے میں فلسطینیوں کو لانگ ٹرم میں ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ صرف ان کا وہ علاقہ، جیسے ہم پچھلی 2 ویڈیو سے بات کر چکے ہیں، کہ جو علاقہ فلسطینیوں کے زیر کنٹرول تھا، جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو دیا، وہ آہستہ آہستہ اس عسکریت پسندی کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ تو عسکریت پسندی کے حوالے سے سعودی عرب اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حماس کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کہ عسکریت پسندی سلوشن نہیں ہے بلکہ پیسفل ریزسٹنس اس کا سلوشن ہے، یعنی کہ سیاسی حکمت عملی، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ سعودی عرب جیسا ملک جس نے اپنے ملک میں سیاسی عمل کی بالکل بھی اجازت دے نہیں رکھی، اگر وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی حکمت عملی اڈاپٹ کر کے، پیسفل ریزولوشن، پیسفل حکمت عملی اڈاپٹ کر کے نتائج حاصل کرنے چاہیے، عسکریت پسندی کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں دم ہے۔ اور ساتھ ہی سعودی عرب مثال کس کی دے رہا ہے؟ انڈیا کی آزادی کی، کہ انڈیا نے اپنی آزادی حاصل کی برطانیہ کے خلاف پیسفل ریزسٹنس کے ذریعے سے، اور یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل ایگریسر نہیں ہے، اسرائیل جو ہے اس نے اپنی حاکمیت غلط طور پر قائم نہیں کر رکھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی حل عسکریت پسندی نہیں ہے، بلکہ جو آفیشیل موقف ہے سعودی عرب کا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ضرورت عسکریت پسندی کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے پیسفل طریقے کے ساتھ ایکٹیویزم کرنے کی، اور فلسطینیوں کو وہ رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ترکی الفیصل نے کیا کہا؟ I condemn Israel for funneling Qatari money to Hamas, the terrorist group as defined by Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu defended Israel's regular allowing of Qatari funds to be transferred into Gaza, saying it's a part of a broader strategy to keep Hamas and the Palestinian Authority separate. Prime Minister also said that, quote, whoever is against a Palestinian state should be for transferring the funds to Gaza, because maintaining a separation between the PA and the West Bank and Hamas and Gaza helps prevent the establishment of a Palestinian state. ساتھ ہی ترکی الفیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا بھی مذمت کرتے ہیں کہ قطری پیسہ فنل کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اسرائیل اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ غزہ میں حماس کو قطری پیسہ ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے تھرو اسرائیل۔
اب آپ یہ بتائیے کہ کیوں قطری پیسہ فنل کیا جا رہا ہے جو کہ حماس کو الاؤ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ نیتن یاہو اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ حماس کو پیسہ دینا اسرائیل کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ جب تک ہم حماس کو پیسہ بھیجتے رہیں گے اس وقت تک پیلسٹینین اتھارٹی جو کہ ویسٹ بینک کے علاقے پر حکمران ہے، جزوی طور پر حکمران ہے، وہ اس کو، اور حماس جو کہ فلسطین کی جو آبادی ہے اس کی لیڈرشپ دو حصوں میں تقسیم ہے، پیلسٹینین اتھارٹی اور حماس۔ پیلسٹینین اتھارٹی یاسر عرفات کی جماعت ہے کہ جو عسکریت پسندی کے بجائے سیاسی حکمت عملی پر بلیو کرتی ہے، سیاسی پروسیس پر بلیو کرتی ہے، جبکہ حماس ایک عسکریت پسند جماعت ہے جس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید اس کو پروان چڑھائی اسرائیل نے ہے تاکہ 2 اسٹیٹ سلوشن، فلسطینی ریاست قائم نہ ہو سکے۔ تو جب تک بنجمن نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پیسے کو حماس میں جانے دیں تاکہ اس کے نتیجے میں ایک فرق قائم رہے پیلسٹین اتھارٹی اور حماس کے اندر، اور اس فرق کے باعث ایک ریاست کا، 2 ریاست کا قیام یعنی فلسطینی ریاست اور اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکے۔ اب آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سے اس عسکریت پسندی کو پروموٹ کرتے رہے، یہ موقف کہ عسکریت پسندی ہونی چاہیے یا تو ہمارے ہاں کی ان جماعتوں کا ہے جو عسکریت پسندی یعنی رائٹ ونگ کے اخوان المسلمین یا اور طرح ان کی تھاٹ کے جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، یا اسرائیل کے وزیر اعظم کا ہے، یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم بھی عسکریت پسندی چاہتا ہے کہ قائم رہے، اور وہ جماعتیں، وہ عسکری جماعتیں جو کہ عسکریت پسندی کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں اور سیاسی عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا موقف ایک ہے۔ اور اگر نتیجہ دیکھا جائے تو نتیجہ ہمیشہ عسکریت پسندی کا اسرائیل کے حق میں ہی نکلتا نظر آیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عسکریت پسندی کو ترک کیا جائے، اس پالیسی کو ترک کیا جائے۔ جب امن ہوگا تو دنیا بات کرے گی 2 اسٹیٹ سلوشن کی، لیکن جب تک لڑائی جھگڑا جاری رہے گا اس وقت تک نقصان ہوگا صرف فلسطینیوں کا، اور وہاں پر قتل ہوگا فلسطینیوں کا۔ یہ پالیسی پچھلی صدی میں جاری رہی افغانستان کے اندر بھی، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا کردار ادا کیا۔ خلیفۃ المسلمین ارطغرل جناب اردوان صاحب، ان کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ On behalf of Turkey and in light of this morning's events in Israel, we invite all parties to act reasonably and to stay away from impulsive steps that raise tension. اور تو اور اردوان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز کو یعنی حماس اور اسرائیل کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے۔ انہوں نے بالکل بھی حماس کی حمایت نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے خلیفۃ المسلمین، سو کالڈ خلیفۃ المسلمین صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حماس کی اس عسکریت پسندی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو بات ہوگی عسکریت پسندی اور سیاسی عمل کے حوالے سے، سوال یہاں پر بن جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی ریاست کی شکل کیا رہی اور پاکستان کا موقف اس بنیاد پر کیا رہا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو قائم کیا گیا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے تناظر میں، اور اس کے بعد پاکستان کو پہنا دیا گیا اسلام کے قلعے کا، اور کہا گیا کہ دنیا جہان کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ پاکستانیوں نے ہی حل کرنے ہیں، اور یہ کہ امت مسلمہ کا ایک تصور دے دیا گیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی امت مسلمہ کی فوج ہے۔ ہم یہ باتیں 75 سال سے سنتے ہیں، ذرا ان لوگوں کے منہ سے سنیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے، یہ وہ فوج ہے جس پہ پورا عالم اسلام جو ہے فخر کرتا ہے۔ 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ کا تصور لے کر چلتے رہے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی۔ یہ امت مسلمہ کے ایک تصور جب آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ریاست کے جس کو تھانے دار بنا دیا جاتا ہے امت مسلمہ کا، جیسے پاکستان کی ریاست کو بنایا گیا، بہت آسان ہے کہ ان کے عوام سے قربانی مانگی جائے کہ اب چونکہ آپ نے ایک بڑا رول پرفارم کرنا ہے، آپ نے امت مسلمہ کی ٹھیکیداری کرنی ہے، آپ نے سربیا، بوسنیا سے لے کر افغانستان، افغانستان سے لے کر کشمیر، کشمیر سے لے کر چیچنیا، چیچنیا سے لے کر فلسطین، یہ سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جو آپ نے حل کرنے ہیں، اس لیے قربانی دیجئے، اس لیے کہ ریاست کا تصور تو ہے ہی عین خلاف اسلام، اصل تصور تو امت مسلمہ کا ہے۔ یہ کرنے کے بعد بہت آسان ہے کہ عوامی حقوق پر غصب کو غصب کیا جائے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے،
اور عوام کو یہ انجیکشن لگا دیا جائے کہ آپ تو امت مسلمہ کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو رائٹ نہیں بنتا، آپ کو قربانی دینی ہے، آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے امت مسلمہ کی خاطر۔ یہ وہ تصور تھا کہ جو لے کر یہ ہماری جو عسکریت پسند جماعتیں ہیں اور یہ احباب جن کے افراد جن کے ہم نے آپ کو ان کی باتیں سنائیں، تو یہ تو بڑا اچھا وقت تھا کہ امت مسلمہ کی فوج جو کہ آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک سعودی عرب کے اندر ایک فوج موجود ہے، اور پاکستان کی فوج کو بھی امت مسلمہ کی فوج قرار دیا جاتا ہے کہ فلسطین میں جاری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائیں، لیکن جب آپ حقیقت کے خلاف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی۔ عالم اسلام جو اس وقت 2.25 ارب پر مشتمل ہے اور دنیا کے بہترین افواج عالم اسلام کے ساتھ ہے، تو اگر یہ سب کچھ امت مسلمہ اور مسجد اقصی اور فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کام نہیں آتے ہیں تو پھر آخر یہ کب مسلمانوں کے کام آئیں گے؟ سراج الحق صاحب کو یہ باتیں اس لیے کرنی پڑی کیونکہ 75 سال سے جاری پالیسی کے اندر نہ جماعت اسلامی کے ریٹرک میں کوئی فرق آیا، نہ جماعت اسلامی کے نقطہ نظر میں کوئی فرق آیا، نہ اس کو پریزنٹیشن کرنے میں، نہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں، اور ایک ایسے امت مسلمہ کے اس تصور کو پروان چڑھانے میں جس کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ لوگ پھر مایوسی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فوجیں آپ نے رکھی ہیں، ان کا کیا؟ ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کی فوج نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی، عراق کی، ایران کی فوج ہوتی ہے۔ ہر ملک پر حملہ ہو چکا، اگر فلسطین پر حملہ ہوا تو اس سے پہلے افغانستان پر بھی حملہ ہوا، لیکن امت مسلمہ کی فوج وہاں پر نہیں گئی۔ عراق پر بھی حملہ ہوا، شام پر بھی حملہ ہوا، لیکن امت مسلمہ کی فوج وہاں پر نہیں گئی، اور نہ ہی آپ نے للکارا امت مسلمہ کی فوج کو وہاں جانے کے لیے۔ لیکن یہ امت مسلمہ کی جو فوج ہے اس کا بھی موقف بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ذرا یہ دیکھیے۔ لیکن 2005 میں اگر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک انفارمل بلکہ کیا بڑی اوپن ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی فارن منسٹر اور پاکستانی فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب کے درمیان، اور ایک پریس کانفرنس بھی اس کے بعد کی گئی تھی۔ اس وقت بھی ایک کوشش جاری تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور آگے بڑھیں۔ یعنی پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات بہت عرصے سے چل رہی تھی، اور یہ ایک رائے موجود تھی کہ اس مسئلے کو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عرب دنیا ہی اس سے اپنے ہاتھ کھینچ رہی ہے تو پاکستان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ کہ جو پاکستان کو علاج ڈکلیئر کرتے تھے اسرائیل کا، وہ اب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ بات ختم ہو گئی، وہ بھوت اب سر سے اتر جانا چاہیے کہ پاکستان نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ دنیا میں ہر مسلم ملک کے اندر جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا وہاں پر ہم نے قربانی دینی ہے، اور اپنے حکمرانوں سے یہ سوال نہیں پوچھنا کہ ہماری حالت زار جو اس قسم کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ عسکریت پسند پارٹیاں اپنے وجود کو بچانے کے لیے ان کے پاس جو آخری حربہ بچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ اور جب تک جنگ ہوتی رہے گی، جب تک لوگ مرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، اس وقت تک ان کی چاندی چلتی رہے گی۔ یہ لوگ سیاست کے اندر رہیں گے کیونکہ ان کا تصور، ان کی سوچ کا محور عسکریت پسندی ہے امت مسلمہ کے تصور کے اوپر۔ اب آپ ذرا انصاف کی بات سنیں۔ اور اس عظیم لشکر، مبارک لشکر، مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے سراج الحق صاحب اب آپ چلے ہی جائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جیسے لیڈرز لوگوں کے بچوں کو مروانے کے بجائے افغانستان میں، کشمیر میں آپ لوگ خود چلے جائیں، کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے لوگوں کو بھیجا ہے ایک جہاد کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں سپہ سالار بن کے، یعنی ہر آدمی یہاں جنرل بننا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس آلریڈی جنرل موجود ہیں جو کہ آپ کی فوج کے جنرل ہیں، اس لیے آپ یہ خواب دیکھنا جنرلی کے چھوڑ دیجئے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کسی طرح فلسطین پہنچ جائیں اور وہاں جا کے جہاد میں شریک ہو جائیں اور شہادت کا اعلیٰ رتبہ حاصل کریں۔ سوال یہ ہے پاکستانی ریاست کے لیے کہ پاکستانی ریاست جب یہ تصورات جو کہ پاکستان میں رائج کیے گئے امت مسلمہ کے اور پاکستان بطور قلعہ اسلام کے، اس میں آخری جو دو رکاوٹیں ہیں وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ۔ یہ دونوں مسئلے اگر حل ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستانی ریاست کو اپنی آپ کو شیپ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بطور ریاست کے ان تصورات کو اپنانا پڑے گا جو کہ ریاست کے تصورات ہوتے ہیں، اور اس میں پیراماؤنٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا تصور ہوتا ہے عوامی حقوق کی نگہداشت اور نگہبانی۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔